المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ محترم سامعین، آج کی اس درس میں میرا موضوع ہے وضو کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ اب تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے، یعنی اعضائے وضو کو ان کی مقدار سے زیادہ دھونے کی کوشش کرے تاکہ روشنی میں مزید اضافہ ہو۔ سامعین کرام، وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ وضو سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ قالوا بلی یا رسول اللہ۔ قال: اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ کیا میں تم کو وہ اعمال نہ بتاؤں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے؟ حاضرین صحابہ نے عرض کیا: ہاں ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا، بس یہی حقیقی رباط ہے، یہی اصلی رباط ہے۔ وضو
جنت کے 8 دروازے کھول دینے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضع فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہ جو کوئی تم میں سے اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين